بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج ہم اے این ایسوسیٹ کی جو لیبارٹری ہے یہ ہائی کورٹ روڈ کے اوپر موجود ہے اور یہاں پر آج ہم موجود ہیں۔ یہاں ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم ناظرین کو یہ بتا سکیں، دکھا سکیں کہ ہم یہاں پر جو لیبارٹری کے اندر اپنی سوائل ٹیسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کیسے کی جاتی ہے، لیبارٹری کے اندر کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو وہ ان میں سے چند ایک ہم آج اس پہ کام کریں گے، بات کریں گے اور باقی جو ہے پھر ہم لیٹر آن باقی نیکسٹ لیکچرز میں اس کو بتاتے جائیں گے۔ تو آج جو اب ہم بتانے لگے ہیں وہ ہے سوائل۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سوائل ٹیسٹنگ۔ تو سوائل ٹیسٹنگ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جہاں پر ہم نے بنیاد وغیرہ اپنی رکھنی ہوتی ہے، فاؤنڈیشن رکھنی ہوتی ہے، تو اس کا پتہ چل سکے کہ یہ ہم کتنی اس جگہ کی کتنی بیئرنگ کیپیسٹی ہے۔ تو بیئرنگ کیپیسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ مٹی کی جو پارٹیکلز ہیں ان کی کلاسیفیکیشنز بھی ہم کرتے ہیں۔ جب پروجیکٹس بڑا ہوتا ہے اور اہم نوعیت کا ہوتا ہے تو اس کے اندر جا کے ہم اپنی سوائل کلاسیفیکیشن بھی اس کو مدنظر رکھتے ہیں، کیونکہ مختلف سوائلز کی جو ٹائپس ہیں ان کی کریکٹرسٹکس، ان کی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں۔ تو ابھی ہم آج جو ہے وہ صرف یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہم نے گھروں کے لیے جو سوائل ٹیسٹنگ کرتے ہیں وہ ہم نے کہاں کہاں سے لی ہے اور کیسے لیتے ہیں۔ تو کسی بھی گھر کے لیے جب ہم سوائل ٹیسٹ کرنے جاتے ہیں تو ہم نے اپنے ڈرلرز کو یہ انسٹرکشن دی ہوتی ہے اور ہمارا جیولوجسٹ جو ہے وہ اس کو فالو بھی کرتا ہے کہ وہ شروع میں ہمارے پاس ایک گھر جو ہے وہ موسٹلی ہم اس کو 2 منزلوں والا لیتے ہیں، گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور۔ اگر بیسمنٹ آ جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ جو سوائل کے سیمپلز لینے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گراؤنڈ سے اوپر جتنی بلڈنگ کی ہائٹ ہے اس کے برابر یا مور کنزرویٹو، اس کو تھوڑا سا اور آپ نے اگر اکانومائز کرنا ہے تو وہ 80% تک لے سکتے۔ فرض کریں تو ہمارا گھر جو ہے وہ گراؤنڈ سے اوپر 20 فٹ بنے گا یا 25 فٹ بنے گا تو اس کا آپ نے 80% لینا ہے۔ اگر 25 فٹ بنتا ہے تو 20 فٹ آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ 20 فٹ ہے تو وہ تقریباً 15 فٹ 16 فٹ آ جائے گا۔ تو 80% جو ہے وہ آپ نے اس کا لے لینا ہے، جو آپ نے نیچے زمین کے اندر ڈیپتھ پہ جا کے سیمپلنگ کرنی ہے۔ تو اگر ہمیں ایک گھر ہے ہمارا جس کے ہم جب لیبلنگ بھی کرتے ہیں اور سیمپلنگ لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پلاسٹک بیگز ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم اپنے سیمپل لیتے ہیں اور ایک گھر کے اندر ہم 2 بور ہول کرتے ہیں، ڈائگنلی ہوتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے ہماری اپنی پرسنل جو ہمارے ڈیلرز ہوتے ہیں یا جیولوجسٹ جو سائٹ پہ ہوتے ہیں یہ ان کی اپنی وزڈم پہ ہوتے ہیں کہ وہ ایسے علاقہ منتخب کر لیں جہاں پر ان کو ویک سوائل ملنے کے چانس ہوں۔ زیادہ اس میں بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس پلاٹ کے اندر ویک جگہ کا علم ہو جائے تاکہ جب ہم بیئرنگ کیپیسٹی لیں تو ہمارے پاس کم سے کم بیئرنگ کیپیسٹی آئے اور ہم ایک اچھا ڈیزائن اس کے لیے فوٹنگ کے لیے کر سکیں۔ کیونکہ ایسا ہوگا تو ہماری بلڈنگ سیف ہوگی، کیونکہ بیئرنگ کیپیسٹی کم ہوگی تو اس کی باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم بہتر بنا سکیں گے۔ اگر خدا نہ کرے کہ شروع سے ہی ہمیں ایسی جگہ مل جائے کہ جگہ بہت سخت ہے لیکن لیٹر آن جب ہم بلڈنگ جگہ کو کھولتے ہیں تو پھر وہاں جگہ جو ہے وہ اس کو میچ نہ کرے تو پھر ہمیں دوبارہ سے ریکنفرم کرنا پڑتا ہے۔ تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم چونکہ ایک گھر ہے اس کے اوپر بجٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ایک گھر کے اوپر 2 بور 15 سے 16 فٹ جو نارملی 2 فلور کے لیے ہوتے ہیں اور اگر بیسمنٹ بھی اس میں شامل ہے تو 20 22 25 فٹ تک ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے طریقہ کار کہ ہم نے سیمپلنگ کہاں کہاں سے کرنی ہوتی ہے۔ تو سیمپلنگ ایٹ لیسٹ جیسے گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور والی بلڈنگ ہے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کی جو فوٹنگ ہے وہ نیچرل سوائل سے 1 میٹر نیچے یعنی کہ 3 فٹ ایٹ لیسٹ، اور بہت بھی اگر جگہ اچھی آ جائے تو پھر بھی کم از کم 2 فٹ جو ہے وہ زمین کے اندر ہمیں فاؤنڈیشن رکھنی ہوتی ہے لازمی، تاکہ زلزلہ وغیرہ آنے کی وجہ سے اس کی جو فوٹنگ ہے اگر وہ شیک ہوتی ہے تو وہ کہیں آگے پیچھے ڈسپرس نہ ہو جائے اور وہ زمین کے اندر پھنسی رہے۔ تو اس لیے جو ہم سیمپلنگ کرتے ہیں
وہ سب سے پہلے تو ہمارا پہلا فلور جو ہوتا ہے وہ 3 فٹ پہ ہوتا ہے، 3 کے بعد پھر 6 پہ، 6 کے بعد 9 پہ، 9 کے بعد 12 15 اسی طرح ہم چلتے رہتے ہیں، تو سیمپلنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو جو ہی ہم 10 کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم ذرا اپنا انٹرول بڑھا لیتے ہیں، پھر ہر 5 فٹ کے بعد سیمپل لیتے ہیں، اور ہماری آخری حد جو ہوتی ہے وہ جہاں ہمارا پریشر کون بننا ہوتا ہے بلڈنگ کا، وہاں تک ہمیں جانا ہوتا ہے۔ اور پریشر کون جو بنتا ہے وہ بلڈنگ کوئی بھی آپ کی ہے، اس کی جتنی ہائٹ ہے اس کا 80% نیچے تک اس کا پریشر جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ہم یہاں پر ہمارے پاس 3 سیمپل ہیں۔ ہم نے یہ پہلا سیمپل جو ہے وہ 5 فٹ پہ لیا ہوا ہے، دوسرا 10 فٹ پہ لیا ہوا ہے، تیسرا 15 فٹ پہ لیا ہوا ہے، اور ہم نے ان سیمپلس کو اپنے پولیتھین بیگس کے اندر محفوظ کر کے اس کے اوپر لیبلنگ کی ہوئی ہے، پلاٹ کا نمبر اور بور ہول کا نمبر اور ڈیپتھ، یہ ہمیں پورا اس پہ مینشن کیا ہوتا ہے تاکہ لیبارٹری میں سیمپلنگ جب ہم کرتے ہیں، جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ آپس میں مکس اپ نہ ہو جائیں۔ ایک دن میں ہمارے پاس 8 سے 10 جب سیمپلنگ آتی ہے، اور ہر پلاٹ کے اندر ہر گھر کی جو سیمپل ہے وہ تقریباً 6 سے 8 بن جاتے ہیں، تو اگر روز ہمارے پاس 8 سے 10 آ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 80 سیمپلس میکسیمم آ جاتے ہیں۔ تو 80 سیمپلس کو جب ہم اکٹھا رکھتے ہیں تو ایک ہیپ بن جاتا ہے، ایک ماؤنٹ بن جاتا ہے، اور ایک ڈھیری بن جاتی ہے۔ تو اب ان کو جب ہم اکٹھا ایک جگہ پہ رکھ لیتے ہیں تو اس کو بائیفرکیشن کرنے کے لیے ہم نے اسی لیے اس کے اوپر یہ نام وغیرہ اس کے اوپر مینشن کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم ہر پلاٹ کو الگ الگ کر لیتے ہیں اور اس کو لیبارٹری میں لے آتے ہیں، لیبارٹری میں پھر اس کی ٹیسٹنگ شروع ہوتی ہے۔ تو وہ ہم اپنے ایک اور لیکچر میں جب ہم فیلڈ میں جائیں گے تو فیلڈ میں بھی سمجھائیں گے کہ یہ جو سیمپل ہم نے لیے ہیں وہ سمپل سادہ مٹی کو کھود کر نہیں لے لیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم نے کوئی پوائنٹ مارک کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم اپنا پہلے بورنگ کرتے ہیں، بورنگ کرنے کے بعد پھر ہمارے پاس سیمپلر ہوتا ہے، سیمپلر رکھ کے اس کے اوپر ہمارے پاس ایک ویٹ ہوتا ہے 64 kg کا، اس 64 kg کو ہم نے تقریباً 32 مطلب انچ سے اوپر سے اٹھا کے اس کو ڈراپ کرنا ہوتا ہے، اور اس کو پینیٹریٹ کرنا ہوتا ہے 1.5 فٹ مٹی کے اندر۔ جب 1.5 فٹ جو ہے وہ اس کی مختلف ویلیو 6 انچ کے انٹرول پہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں، تو پہلے کو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر چانس ہوتا ہے کہ جب ہم بورنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر والی سرفس جو ہے وہ نرم ہو، اور پھر پانی ہو یا کوئی بھی نمی ہماری اپنی انسانی وجہ سے ہو، وہ اس کو ہم ڈسکارڈ کرتے ہیں۔ دوسری جو 2 ویلیوز ہوتی ہیں این ویلیوز، وہ ہم لے لیتے ہیں، تو وہ ہم اپنی بک کے اندر یا رپورٹ کے اندر وہ ہم مینشن کریں گے کہ یہ این ویلیوز لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بریکٹ کے اندر پہلے 6 کے لیے الگ، پھر پلس، پھر 6 کے لیے الگ، پھر پلس، پھر 6 کے لیے الگ۔ تو پہلی کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، دونوں کو جمع کر کے دوسری اور تیسری کو، تو وہ ہماری این ویلیوز آتی ہیں۔ تو وہ این ویلیوز جو ہیں وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہیں، اسی سے ہی بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر زمین نرم ہے کہ سخت ہے، کیونکہ نمبر آف بلوز جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زمین زیادہ سخت ہوگی، جتنے کم ہوں گے اتنی وہ زمین نرم ہوگی۔ میری تمام جو ناظرین ہیں یا جو بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان سے یہی گزارش ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع کریں، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، تو سائل ٹیسٹ کو اگنور نہ کریں، اس کے اوپر بہت توجہ سے کام کروائیں، اور جو بھی بندہ وہاں پر سائٹ پہ جائے اس سے آپ کنورسیشن کریں، پوچھیں کہ بھائی میری جگہ کیسی ہے، نرم ہے کیسی ہے، اور اگر کچھ اس میں مسئلے مسائل ہیں تو وہ اسٹرکچرل انجینئر سے رابطہ کریں۔